نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 تا 24 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے ترجمے کو، لفظی ترجمے کو سمجھنے کی، پڑھ کر انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی آیت ہے، آیت کا پہلا ورڈ ہے الذی۔ الذی اسماء موصولہ ہے، وہ ذات یا وہ، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے۔ آپ لوگ اس چیز سے کنفیوز نہیں ہوئیے گا کہ اس میں جنہوں نے لکھا ہے، کیونکہ ٹرانسلیٹ کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے تعظیماً یوز کیا گیا ہے، لیکن بعض لوگ اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے، یہ شاید جمع کا صیغہ ہے لیکن یہ جمع نہیں ہے۔ جعل کا مطلب ہوتا ہے جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشو بچھونا یا فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور نازل کیا اس نے یا اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج فا کا مطلب ہے پھر، اخرج کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، فاخرج ماضی کا صیغہ ہے تو اس کے لیے کرا پھر نکالا، بھی بھی کا مطلب، با کا مطلب ساتھ پر سے ہوتا ہے، یا ہی کا مطلب اس سے، اس کے ساتھ یا اس سے، من کا مطلب من الثمرات پھلوں کا، رزقن رزق، لکم تمہارے لیے، فلا فا کا مطلب پھر یا پس، لا کا مطلب نہیں، تجعلو فعل امر ہے، پس تم نہ بناؤ یا پس تم نہ ٹھہراؤ، للہ لام کا مطلب لیے واسطے، البتہ اللہ کا مطلب اللہ، اللہ کے لیے، اندادن اندادن کا مطلب ہے شریک، وانتم وانتم کا مطلب ہے اور ہو تم، تعلمون اور جانتے ہو، جانتے ہو۔ اب اس آیت کا مطلب ہے الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی یا اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس سے پھلوں کا رزق تمہارے لیے، پس تم جان بوجھ کر اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ نے توحید بیان کی، اور انسانوں سے مخاطب ہو کے، مسلمانوں سے مخاطب ہو کے، اور سب سے مخاطب ہو کے اللہ نے فرمایا ہے اپنی ذات کے بارے میں کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کو زمین بنائی، فرش، جس نے زمین کو فرش بنایا یا بچھونا بنایا، اور آسمان کو تمہاری چھت بنایا، اور تمہارے لیے پانی نازل کیا آسمان سے یعنی بارش، اور پھر اس کے ذریعے پھلوں کا رزق تمہارے لیے عطا کیا تمہیں، بس تم اللہ کا کوئی شریک نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو کہ اللہ لا شریک ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 23، وَإِنْ اور اگر، کن تم ہو تم، فی کا مطلب میں، ریب کا مطلب شک، اور اگر تم شک میں ہو، مما جو کچھ، نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اللہ کا مطلب پر، عبد کا مطلب بندے، نا کا مطلب اپنے، جو کچھ نازل فرمایا ہم نے اپنے بندے، بریکٹ میں لکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کیونکہ قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا گیا ہے، تو اس وجہ سے بریکٹ میں لکھا گیا ہے، اس میں نام منشن نہیں ہے، لیکن نسبت ابدنا کی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ فَأْتُو، تو تم لے آؤ، بصورت، بصورت کا مطلب ہے ایک صورت، مم مثلہ، اس جیسی، کس جیسی؟ قرآن کی صورت جیسی، وَادْعُوا، اور بلا لو، اور تم بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تمہیں بلانا ہے، اپنے شریکوں کو، اپنے مددگاروں کو، ان کنتم صادقین، ان کنتم کا مطلب ہے اگر ہو تم، صادقین کا مطلب سچے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی توحید کا بیان کیا، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھلوں کا رزق اتارا، اور پہلے بتایا کہ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور آسمان سے پانی برسا کر تمہیں پھلوں کا رزق عطا کیا، اور پھر کہا، حکم دیا کہ پس تم اللہ کا شریک نہ بناؤ جان بوجھ کر، اور پھر فرمایا کہ اگر تم شک میں ہو، پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات کے بعد پھر دوبارہ سے یہ فرمایا کہ اگر تم ہو شک میں، جو کچھ ہم نے نازل کیا علی عبدنا، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، فاتو، پس لے آؤ، بصورت، ایک صورت، مم مثلہ، اس جیسی، ایک صورت بھی لے کر آ جاؤ، اور تمام لوگوں کو بلا لو، تمام مددگاروں کو بلا لو اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو تو۔ فائن، پس اگر، لم حرف نفی ہے جو ہم سب سے پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، لم کا مطلب نہیں، تفعلوا، تم ایسا نہ کر سکو، وا کا مطلب اور، لن کا مطلب پھر حرف نفی ہے، لیکن یہ جو حرف نفی ہے یہ تاکیدی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ سخت ہے کہ وہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا پس اگر، لم تفعلوا، تم ایسا نہ کر سکو، وا کا مطلب اور، لن کا مطلب ہرگز نہیں، تفعلوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا، پس ڈرو، یا فتقو تقوی سے ہے، تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری یا بچنا یا ڈرنا، تو فتقو لہذا ڈرو یا لہذا بچو، النار، اس آگ سے، کس آگ سے؟ التی، وہ جو، وہ جس کا، وقودها، ایندھن ہوں گے، الناس، الناس کا مطلب ہے لوگ یعنی پیپلز، الناس لوگ، والحجارہ، اور پتھر، ان پتھروں سے مراد وہ بت ہیں جن کو لوگ خدا سمجھ کے بناتے تھے، ظاہر سی بات ہے بنا غلطی یا بنا اس کے تو اللہ تعالیٰ ان پتھروں، کسی بھی پتھر کو نہیں ڈالے گا نا، یہ مخصوص ان کے لیے ہے، ان پتھروں سے ریلیٹڈ ہے جن کا، جن کفار نے جنہیں بت بنا لیا تھا، تو آج اللہ فرمائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے آج وہ بھی جہنم میں ہے، اور ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں ہے۔ اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا، جس میں 3 آیات پڑھی سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 22 سے 24 تک۔ تو الحمدللہ اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، اور آسمان کو چھت، اور پانی اتارا یا پانی نازل کیا، اور اس کے ذریعے کیا کیا؟ پھلوں کا رزق دیا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور پھر قرآن پاک سے ریلیٹڈ فرمایا کہ اگر تم شک میں ہو، جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا ہے، تو اس جیسی ایک صورت بھی بنا کر لے آؤ، اور سب مددگاروں کو جمع کر لو، اللہ کے علاوہ ساری دنیا بھی جمع ہو جائے تو اس جیسا کلام نہیں بنا سکتی، اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ پس اگر ایسا نہ کر سکو، اور پھر 100% اس کو شیئر کر دیا، اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے، تو لہٰذا ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن، ایندھن کا مطلب
ایندھن وہ ہوتا ہے جو آنکھ کو بڑھانے میں جلانے میں مددگار ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تو پھر ڈرو اس سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. لوگ اور جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں تیار کی گئی ہے ان پتھر تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. جزاک اللہ